بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پرندوں کو قید کر کے رکھا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث پاک اس موضوع پر موجود ہے؟ کبوتر کو گھر میں رکھنے سے خوشحالی آتی ہے یا کہ وہ گھر والوں کے لیے منحوس ہوتا ہے؟ کبوتروں کا جنات سے کیا تعلق ہے؟ کبوتر کسی بھی شخص کو بد دعا کب دیتا ہے؟ ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ گھروں میں جانور اور پرندے پالنا جائز ہے، بشرط یہ کہ ان کے خوراک اور نگہداشت کا بھرپور انتظام کیا جائے، ان کو تنگ نہ کیا جائے اور بیماری کی صورت میں ان کا علاج معالجہ کروایا جائے۔ ناظرین گرامی، بخاری کی حدیث نمبر 2291 اور مسلم کی حدیث نمبر 1692 پر روایت اس طرح موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر جاتے تو یوں دریافت فرماتے: اے ابو عمیر، اس پرندے کا کیا کیا جس سے بچہ کھیلتا ہے؟ اب ذرا غور فرمائیے کہ اگر پرندہ رکھنا گناہ ہوتا تو ضرور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس کو منع فرماتے۔ بے شک پرندے گھر میں رکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے کسی پرندے یا جانور کو گھر میں رکھا، اس کا خیال نہ رکھا، تو بھی ضرور آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے، جیسا کہ نبی آخر الزمان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایک عورت صرف اس وجہ سے جہنم میں جائے گی کہ اس نے ایک بلی کو اس حال میں باندھے رکھا کہ نہ اس کو کچھ کھانے کو دیا اور نہ ہی پانی پلایا، اور نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ خود کھا پی لے، اور بلی اسی بدحالی میں مر گئی۔ اسی طرح کبوتر کو بھی گھر میں پالنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن پرندوں کو ستانا ایک بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے۔ ایک کبوتر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا۔ جب وہ چپ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے کسی صحابی نے اس کبوتر کے گھونسلے سے انڈے اٹھائے ہیں۔ پاس ہی ایک صحابی نے اقرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ فوراً اس کے انڈے واپس رکھائیں۔ ناظرین گرامی، پرندوں کو ستانے میں کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ الٹا پرندے اپنے ستانے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کا پسندیدہ رہا ہے، اسی لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ حدیث میں کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہیں۔ کبوتر گھر میں رکھو چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے، اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر میں رہنے والے جنوں کی آفت سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھر میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ کبوتر ہی وہ خوش قسمت پرندہ تھا کہ جسے حضرت نوح علیہ السلام نے جب طوفان تھما تو کشتی سے اڑایا کہ دیکھ کر آئے کہ کہاں پر خشک زمین ہے۔ روایات بتاتی ہے کہ کبوتر کے پر جھڑنے میں بھی خیر ہے، کیونکہ یہ تب جھڑتے ہیں جب شیطان بھاگتے ہیں۔ کبوتر بڑا ذہین پرندہ ہے جو اشخاص کو ان کی تصویر میں بھی پہچان لیتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کبوتر آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر خود کو پہچان سکتا ہے، یعنی یہ چہرے کی پہچان کی حد تک خود شناس پرندہ ہے۔ یہ خصوصیت چونکہ دوسرے پرندوں میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کی اپنی جداگانہ حیثیت ہے جو کسی بھی دوسرے پرندے سے انہیں اس خصوصیت میں ممتاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کبوتر میں حروف کو شناخت کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک تجربے کے ذریعے سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کبوتر پورے انگریزی حروف تہجی کو شناخت کرتا ہے، جو ان کے ذہنی صلاحیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ کبوتر اپنی چونچ سے پانی چوس کر پانی پینا جانتا ہے، جبکہ دوسرے پرندوں میں خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ کبوتر ہزاروں میل دور سے اپنے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے متعلق کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں، جن میں ایک نظریہ مقناطیسی حیثیت کا نظریہ ہے، جس کی وجہ یہ کہ جانداز سورج کو رہنما بنا کر مشرق و مغرب کی سمتوں کا تعین کرتا ہے۔
بے شک کبوتر کا گھر میں پالنا باعث برکت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبوتر کو پسند فرمایا، لیکن یہ بات یاد رہے کہ کبوتر بازی سے منع کیا گیا۔ اس لیے اگر کوئی شخص کبوتر اس نیت سے رکھتا ہے کہ وہ ان کی بازی لگوائے گا تو پھر کبوتر پالنا حرام ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کو اڑتے ہوئے کبوتر کے پیچھے لگا ہوا دیکھا تو حضور نے فرمایا، شیطان شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اندازہ کیجیے کہ اگر آپ کبوتر کی بازی لگواتے ہیں، اس کو شرط لگا کر اڑاتے ہیں، تو پھر وہ اڑا ہوا کبوتر بھی شیطان، اس کا اڑانے والا بھی شیطان ہوگا۔ کبوتر کے بے شمار فائدے اور برکتیں ہیں، لیکن پھر بھی کبوتر بازی ایک حرام عمل ہے۔ کبوتر بازی جانوروں کی لڑائی، یہ ایسی مشغلیں ہیں جن میں پڑھ کر انسان اپنے دیگر فرائض اور اسلامی عقائد کو بھول جاتا ہے، جس وجہ سے اس کو شیطانی عمل کہا گیا ہے۔ اسی طرح جانوروں کو آپس میں لڑانے سے بھی سختی سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے اور جانور کو تکلیف دینا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کو ایذا و تکلیف دینا درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کے چہرے پر داغ لگایا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا، جاؤ اونٹ کے مالک سے کہو کہ اس کے چہرے سے آگ کو دور رکھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھا دیکھا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی لعنت برسے اس آدمی پر جس نے یہ داغ دیا۔ مسند بازار 2065 طبرانی میں ہے۔ ناظرین گرامی، جانور پرندے گھر میں رکھیے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔